السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 13. آپ سب نے کمنٹ اور لائک کر کے مجھے اس ناول کو دوبارہ لکھنے کی ہمت دلائی. تو لیجئے ایک بڑی ایپیسوڈ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہے اور اب سے پوری کوشش ہوگی کہ روز ایپیسوڈ ڈال کر آپ سب کو خوش رکھوں. جزاک اللہ. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. کچھ ہی دن کے بعد اقرا کی طبیعت سنبھل گئی تھی. آج پورا ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا اسے اپنے گھر آئے. البتہ راحیل اور شائستہ اپنے فیصلے پر بہت پشیمان تھے کہ انہوں نے اقرا کی زبردستی شادی کر کے بہت غلط کیا. اور انہیں ایک پریشانی یہ بھی لاحق تھی کہ بسمہ اسی گھر میں انہی لوگوں کے درمیان میں موجود ہے. وہاں کی ہر رپورٹ بسمہ کے توسط سے انہیں میسر آ رہی تھی، لیکن ابھی وہ فیصلہ کرنے میں ناکام تھے کہ آخر کار انہیں کیا کرنا چاہیے. گڈو اور فریدہ بیگم نے اس بار درمیان میں مداخلت نہ کی. وہ اسی بات کے منتظر تھے کہ جب دونوں فریقین کے مابین غصہ ٹھنڈا ہو جانے پر خود ہی رابطہ قائم ہوگا تو صلح صفائی بھی ہو جائے گی. عامر نے کئی بار شائستہ بیگم کے نمبر پر کال کی تھی. یہ ہفتہ اس کے لیے گزارنا مشکل ترین نمبر ہو چکا تھا. بسمہ نے کئی بار ماں کو فون کر کے یہ بات بتائی تھی کہ عامر گھر میں تماشا کرتا ہے، اپنے باپ کو باتیں سناتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے. اس کا کچھ انداز پہلے بھی نفسیاتیوں والا ہی تھا، لیکن اب تو اس نے حدیں پار کر دی تھی. پراپر نفسیاتی شخص کی طرح چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنا، کونے میں بیٹھ کر رونا اور اسی طریقے سے دوسری حرکات. عامر نے سارے گھر کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا. بہرحال شائستہ بیگم کے فون پر جب بھی عامر کی کال آتی تو وہ آواز پہچان کر فون بند کر دیتا. یعنی اگر شائستہ بیگم کی آواز اسے آتی تو وہ بات نہ کرتا. ایک دن اسی طرح کال آنے پر اقرا نے کال ریسیو کی تو اس کی آواز سن کر عامر فوراً بول پڑا، تو تم آ جاؤ گھر، تم آ جاؤ گھر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، تو تم آ جاؤ، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تم گھر آ جاؤ بس. اقرا کچھ نہ بولی. اس نے خاموشی سے فون کاٹ دیا. وہ منتظر تھی کہ اس کے والدین اس کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایک دن اور یوں ہی گزر گیا. پھر شام کے وقت سلمان اور بسمہ شائستہ اور راحیل سے ملنے گھر آئے. اس بار سلمان نے اقرا سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. شائستہ بیگم اور راحیل صاحب نے ایک دوسرے کو تعصب سے دیکھا تھا کہ یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے بسمہ کی طرف بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا تاکہ اندازہ لگا سکے. بسمہ نے کندھے اچکائے جیسے وہ نہیں جانتی. دراصل سلمان عامر کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا. ظاہر ہے اس کا بھائی تھا، پریشان ہونا تو ایک فطری سی بات تھی. بظاہر دونوں بھائیوں میں کوئی خاص محبت یا رفاقت نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ باپ کے کہنے پر ایک بار بات کرنے کے لیے یہاں آیا تھا. در حقیقت رزاق صاحب اسے کہہ رہے تھے کہ بسمہ کو بھی اس کے ماں باپ کے گھر واپس چھوڑ آئے. وہ کیونکہ راحیل اور شائستہ کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے. وہ یہ جتانا چاہتے تھے کہ اگر تم ایک بیٹی کا گھر خراب کرو گے، اسے گھر بٹھاؤ گے، تو دوسری کا خود بخود گھر خراب ہوگا اور وہ بھی انہی کے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی. اسی لیے سلمان نے سوچا کہ اسے اقرا سے بات کرنی چاہیے. وہ چاہتا تھا کہ اقرا عامر کو ایک موقع اور دے. بہرحال شائستہ بیگم نے شوہر کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے سلمان کو مخاطب کیا. جاؤ بیٹا، آپ مل لو، برابر والے کمرے میں ہے، نماز ادا کر رہی ہے اقرا. سلمان جو ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو اقرا جائے نماز طے کر رہی تھی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سلمان بھائی؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہتر ہے اب. اقرا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں عامر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مجنوں بنا لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ایک موقع اور دو، میری خاطر، میرے کہنے پر. اقرا اس کی بات کا جواب میں خاموش رہی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، لیکن بہرحال اقرا نے اسبات میں سر ہلایا. تو کیا میں عامر کو بھیجوں تمہیں لینے کے لیے؟ میں نہیں جانتی سلمان بھائی، آپ مما پپا سے پوچھ لیجئے، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں چلی جاؤں گی. سلمان اس کی بات سن کر ایک لمحے کو خاموش ہوا. پھر اس نے ایک تیز نگاہ اقرا کے چہرے پر ڈالی، وہ جو نظریں جھکائے کھڑی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ اور ہی چاہتی ہو، سلمان نے جما کے ایک ایک لفظ کہا.
پہلے پہل تو اقرا کی سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن جب اسے اس کی بات سمجھ آئی تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی اور قدم قدم پیچھے لیتی ہوئی اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ سلمان اس کے جواب پر شوٹ کر رہا تھا، یعنی وہ خود نہیں چاہتی کہ گھر واپس آنا، اپنا گھر بسانا۔ ایسا سلمان سوچ رہا تھا کہ شاید اقرا نے سکون کا سانس لیا ہے، وہ شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی تو اسی لیے ایسا کر رہی ہے اور طلاق لینا چاہتی ہے، کیونکہ تقریباً سارا خاندان ہی جانتا تھا، خود عامر، سلمان، رزاق سب جانتے تھے کہ اقرا اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خاطر قربانی دی تھی، تو سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول ہی نہیں کر پا رہی ہے اور اسی کی طرف سے کوتاہیاں ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہے تاکہ گھر میں لڑائیاں ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھے۔ اس کی جان پر ہونے والے اصل ظلم کا تو بس وہ ہی جانتی تھی یا اس کا رب۔ بہرحال سلمان نے آ کر شائستہ اور راحیل کو بھی منانے کی کوشش کی۔ وہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے بسمہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی تھی، وہ اس ماحول میں بھی اسے سپورٹ کرتا۔ باپ کے خلاف جا کر یہی وجہ تھی کہ راحیل صاحب نے عامر کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بار سلمان نے گارنٹی لی تھی کہ وہ اقرا کا بھائیوں کی طرح خیال رکھے گا۔ انہوں نے اپنی حامی کا اظہار تو کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عامر آئے گا اور وہ اس سے مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد ہی اقرا کو اس کے ساتھ روانہ کریں گے۔ بہرحال عامر تو جیسے جلتے توے پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی سلمان کی طرف سے اسے گرین سگنل ملا، وہ فوراً گھر پہنچا۔ کئی دن بعد اس نے اقرا کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی، بے قراری، نمی اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ تنی ہوئی آنکھیں اور بھچے ہوئے ہونٹ، وہ اپنے تاثرات سے ذہنی مریض معلوم ہو رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیف، ملگجی شکر آلود لباس اور لٹا پٹا سا حلیہ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اتنے دن سے کس حال میں ہے۔ اسی کے برعکس اقرا کے چہرے پر تر و تازگی تھی، ماں باپ کے گھر، سکون اور نیند جو مل رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیا سوچا ہے تم نے؟ انسان کے بچے بنو گے یا نہیں؟ راحیل صاحب نے اپنے ازلی دبنگ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ عامر ان کے مقابل بیٹھا خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگانا آسان تھا کہ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ ایک لمحے کو اسے دیکھ کر اقرا کو افسوس بھی ہوا، کیونکہ بہرحال تھا تو وہ اس کا شوہر ہی۔ راحیل صاحب اس سے بہت سخت الفاظ میں گفت و شنید کرتے رہے، یا یوں کہیں کہ سوال و جواب کرتے رہے اور اس کو سرزنش کرتے رہے تو غلط نہ ہوگا، جس کا وہ سر جھکا کے جی جی ہاں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ آخر میں جب راحیل صاحب اور شائستہ بیگم مطمئن ہوئے کہ وہ واقعی پشیمان ہے اور اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اقرا کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انہوں نے اقرا کو بھیج تو دیا تھا، لیکن ان کا دل مطمئن نہ تھا۔ ایک ہفتے بعد رمضان شروع ہونے والے تھے۔ جیسے ہی اقرا واپس سسرال پہنچی تو حیران کن طور پر اسے کسی طنز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ رزاق صاحب کا موڈ تو کافی خوشگوار تھا۔ یقیناً سلمان نے انہیں سمجھایا ہوگا یا جو بھی تھا، گھر کا ماحول اس وقت کافی بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ پچھلی ہوئی بدمزگی، مار دھاڑ اور جھوٹے تانوں کا، تہمتوں کا تو شائبہ تک نہ تھا۔ رات عامر کی بہت اچھی نیند آئی۔ وجہ یہی تھی کہ جس چیز کے لیے ایک ہفتے سے ترس رہا تھا، آج وہ اسے میسر تھی۔ اگلی صبح کا سورج پچھلی روٹین کی زندگی کی طرح طلوع ہوا، لیکن آج تبدیلی یہ تھی کہ رزاق صاحب نے بسمہ کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا ہوا تھا، اور ان کی غیر معمولی رغبت اقرا کی جانب تھی۔ یعنی وہ اقرا کو تو کچھ نہ کہتے تھے، بلکہ ہر بات میں، ہر کام میں بسمہ کو تانوں اور طنز کا نشانہ بناتے تھے۔ انہوں نے بسمہ کی زندگی کو حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک وہ مسلسل بس اسے ہر کام پر ٹوکتے۔ اقرا کی جان انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اب اقرا واپس گئی تو پھر کبھی واپس نہ آئے گی۔ البتہ اقرا کی جانب جانے میں ان کا نقصان تھا، یعنی عامر تو ان کے قابو میں تھا۔ وہ جس طریقے سے چاہتے عامر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکاتے، لیکن سلمان کا معاملہ برعکس تھا، اور یہی انہیں اپنی سب سے بڑی غلطی لگتی تھی۔
یعنی بسما کو سلمان کی زندگی میں لانے کا فیصلہ، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کے باہم محبت کا رشتہ تھا۔ سلمان نہ صرف اسے گھر میں سپورٹ کرتا تھا بلکہ اس کی عزت بھی کرواتا تھا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے، اور جیسا کہ رزاق صاحب اسے کئی بار بھڑکانے کی کوشش کر چکے تھے لیکن وہ ناکام رہے۔ سلمان ہر ممکن کوشش کرتا کہ گھر میں امن و امان قائم رہے، لیکن جس گھر کا سربراہی گھر میں انتشار چاہتا ہو وہ گھر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ بسما کے خلاف محاذ بڑھتا ہی چلا گیا، لیکن ناکامی کی صورت دیکھتے ہوئے رزاق صاحب آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہوں نے کئی بار سلمان سے بات کی، دیکھ سلمان، تیری بیوی وقت پر کوئی کام نہیں کرتی، ہر وقت سوتی رہتی ہے، موٹی ڈھولا۔ اس کو سمجھاتے کہ اگر صبح 7 بجے یہاں نیچے نہ آئی اور اس نے رات 12 بجے سے پہلے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے میں اس سے کام کا کہوں گا اس کو سمجھا دے کہ وہ ویسے ہی کرتی رہے۔ وہ کہتے رہے لیکن سلمان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ کیوں ابو، کون سا ایسا کام ہے جو وہ نہیں کر رہی؟ میں نے تو اسے ہر وقت گھر کے کام میں مصروف دیکھا ہے، مجال ہے جو کوئی کام اس نے وقت پہ نہ کیا ہو۔ آپ کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ آئندہ اس معاملے میں کوئی بات سننا پسند نہیں کروں گا میں، اور جا رہا ہوں کام پر۔ کام کی الگ اتنی ٹینشن ہوتی ہے، تم نے الگ مجھے جو ہے نا اذیت دے رکھی ہے۔ سلمان نے 2 ٹوک باپ کے منہ پر جواب چپکا دیا اور وہ اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ رزاق صاحب کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ بسما کا منہ اپنے ہاتھوں سے نوچ لیں۔ جب وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے سے گزرتی تھی، بسما کا مقصد بھی انہیں تپانا ہوتا تھا۔ اقرا یہ سارے تماشے بیٹھ کر دیکھتی تھی اور اکثر و بیشتر انجوائے کر رہی ہوتی تھی کہ بسما کس طرح اپنے سسر کو صرف شوہر کی پسندیدگی کے باعث تگنی کا ناچ نچاتی ہے۔ آخرکار اسی طرح مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ آج رمضان کی چاند رات تھی۔ سلمان کی نائٹ ڈیوٹی شفٹ لگی ہوئی تھی، وہ کام پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، 8 بجے اسے یہاں سے نکلنا تھا کہ گھر میں ایک بار پھر تماشا شروع ہو چکا تھا۔ یہ اس بار اقرا سے متعلق نہ تھا۔ سلمان، میں کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت طلاق دے اسے، سنائی دے رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ رزاق صاحب سلمان کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑ رہے تھے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی دونوں باپ بیٹے گھر سے باہر نکلے تھے۔ رزاق سلمان کو گلی کے کونے پر لے کر گیا تھا تاکہ اسے بیوی کو کنٹرول میں کر رکھنے کا درس دے سکے، لیکن سلمان الگ ہی ان پر بھڑک گیا۔ ان کی جھوٹی سچی باتیں بسما کے خلاف سن کر سلمان کا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا۔ اسے کام پر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اور اب جب انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ سن کر سلمان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ اس نے باپ کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چاہتے کیا ہو؟ کیوں کروائی تھی ہم لوگوں کی شادی جب تمہیں ان لڑکیوں کو یہاں بسنے نہیں دینا تھا؟ کیوں تم نے ہمارے اور ان لڑکیوں کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ بری طرح سے باپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور رزاق صاحب پر نفسیاتی بن کا دورہ مزید پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان کا چہرہ شدید سرخ تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوان جہان بیٹے کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ اگر تو نے اسے ابھی طلاق نہ دی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ایسے کیسے جان سے مار دو گے؟ حلوا ہے کیا؟ سلمان کو بھی بہت شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے باپ کو پرے دھکیلا اور اپنا موبائل لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ادھر رزاق صاحب بسما کو مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ بسما اور اقرا دونوں اقرا کے کمرے میں آ کر بند ہو گئیں۔ انہوں نے اندر سے سختی سے دروازے کو بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جس قسم کا جنون اور حیوانیت اس وقت وہ اپنے سسر میں دیکھ رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ آج وہ انہیں قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ ابھی اور اسی وقت یہاں آ جائیں۔ آپ آ جائیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، نہیں تو یہ آدمی آپ کی بیٹیوں کو جان سے مار دے گا۔ سلمان نے گھر سے باہر نکل کر پہلی فرصت میں راحیل صاحب کو کال لگائی تھی۔ وہ اپنے پھوپھیزاد بہن کے رشتے سے ہمیشہ ہی انہیں بھائی جان کہہ کر پکار کرتا تھا۔ راحیل نے جیسے ہی سنا ان کے اور شائستہ بیگم کے قدموں سے تو زمین نکل گئی۔
انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اگلے 3 منٹ کے اندر اندر وہ وہاں موجود تھے۔ ساتھ ہی گڈو ماموں بھی گھر پہنچ گئے تھے۔ انہیں بھی بلایا تھا سلمان نے۔ اپنے باپ کے ہاتھوں کو پوری طاقت سے پکڑے تھا اور وہ کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اس دروازے کی طرف لپک رہے تھے جہاں بسمہ اور اقرا بند تھی۔ اندر داخل ہو کر راحیل صاحب نے جو منظر دیکھا تو انہیں سامنے کھڑے شخص پر یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی رزاق ہے جو بیوی کے ایک بار چیخ کر بول دینے پر کونے سے اٹھا نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک جوان جہان طاقتور لڑکے کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی طاقت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ تینوں راحیل، شائستہ اور گڈو اندر داخل ہوئے۔ شائستہ بیگم نے جا کر اندر دروازہ بجایا۔ ان کی آواز پر بسمہ اور اقرا روتی ہوئی دروازہ کھول کر ان سے لپٹ گئی۔ شائستہ کو دیکھ کر رزاق صاحب ایک لمحے کے لیے سیدھے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد گھر کی لائٹ چلی گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ روہیل اور صبا بھی اس وقت گھر میں موجود تھے۔ صبا نے فوراً چارجنگ لائٹ آن کی۔ راحیل صاحب خاموشی سے کھڑے رزاق کی طرف دیکھ رہے تھے جب رزاق انہیں مارنے کے لیے ان پر لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ راحیل صاحب پر ہاتھ اٹھاتا، شائستہ بیگم آئی اور انہوں نے اپنے ماموں کو زور سے دھکا دیا کہ وہ صوفے پر جا گرے۔ ماموں، ہمت بھی مت کرنا میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ شائستہ بیگم نے آج پہلی بار اپنے خاندان کے کسی بڑے سے اس لہجے میں بات کی تھی، لیکن ان کے لیے ان کے شوہر کی کوئی بھی بے عزت کرے یا ان پر ہاتھ اٹھائے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں دیکھ کر روہیل آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح شائستہ نے ان کے باپ کو پرے دھکیلا ہے۔ اے، دور ہٹ کے کھڑے ہونا روہیل، ایک قدم آگے مت بڑھانا، شائستہ بیگم نے غصے میں آ کر روہیل کو چیخ کر کہا۔ روہیل خاموشی سے اس وقت ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی راحیل صاحب ہیں اور وہی شائستہ بیگم ہے جنہوں نے ساری زندگی ان لوگوں کی مشکلات میں مدد کی۔ رزاق صاحب تو مانو سارے احسان بھول چکے تھے، لیکن ان کی اولادوں میں سے چند کو ان کا رویہ، ان کا احسان آج بھی یاد تھا۔ آپ اوپر جائیں۔ اے بسمہ، فوراً اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا سامان سمیٹ کر لاؤ، اور اقرا، تم جاؤ لے کر آؤ اپنا سامان، میں کھڑی ہوں دیکھتی ہوں تمہیں کوئی کیسے ہاتھ لگاتا ہے میرے ہوتے ہوئے۔ شائستہ بیگم ماں تھی اور آج انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اگر ایک ماں اپنی پر آ جائے تو اس کی اولاد کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ راحیل صاحب بسمہ کے ساتھ اس گپ اندھیرے میں چارجنگ لائٹ کی روشنی پکڑے اوپر چلے گئے اور شائستہ بیگم اقرا کے ساتھ اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، کسی شیرنی کی طرح۔ البتہ رزاق صاحب ابھی بھی بدک رہے تھے۔ انہیں گڈو نے کس کر پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ وہ انہیں سرزنش کر رہا تھا، باتیں بھی سنا رہا تھا کہ ماموں ہوش میں آؤ، ماموں ہوش میں آؤ، تم کیا کر رہے ہو، تم نے اپنے عقل کھو دی ہے کیا؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اپنے اپنے سوٹ کیس لے کر باہر دالان میں کھڑی تھی۔ نہیں جا سکتی، ابھی میرے بیٹوں کے نکاح میں ہے یہ، ان کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا یہاں سے۔ رزاق صاحب پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہے تھے۔ گڈو نے انہیں ڈرائنگ روم کے اندر لے جا کر باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اقرا اور بسمہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فوراً سامان سمیت انہیں لے کر یہاں سے روانہ ہو گئی۔ البتہ سلمان راحیل اور شائستہ کو دیکھ کر اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس کی نئی نوکری لگی تھی کسی نئی کمپنی میں۔ وہ اپنے گھریلو حالات کی چکی میں پس کر اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، تو اسی لیے وہ کام پر چلا گیا۔ یہاں رمضان کے چاند کا اعلان ہوا اور وہاں شائستہ راحیل، بسمہ اور اقرا کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اس وقت تک عامر کام پر سے نہیں آیا تھا اور اس تمام تماشے سے بے خبر تھا۔ ابھی انہیں گھر آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی کہ گلی میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ان کا دروازہ دیوانہ وار پیٹا جا رہا تھا اور باہر عامر بلنگو بانگ صدائیں لگا رہا تھا، باہر نکلو، باہر نکالو اسے، میری بیوی ہے وہ، میرے نکاح میں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، باہر نکالو اسے۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ راحیل صاحب دروازہ کھول کر نیچے گئے کیونکہ اس کے اس شور شرابے سے سارا محلہ ہی اپنی کھڑکی دروازوں پر آ کر اس تماشے کو دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ راحیل صاحب دروازہ کھول کر نیچے گئے اور سختی سے بولا،
یہاں سے دفع ہو جاؤ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ بات سن کر عامر غصے سے پاگل ہوتا ہوا راحیل صاحب کو ہی گندی گندی گالیوں سے نوازنے لگا۔ یہ بات اقرا کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں گلی محلے کے لڑکوں نے عامر کو گدی سے پکڑ لیا۔ وہ سب راحیل صاحب اور ان کی بیٹیوں کی شرافت کے چشمدید گواہ تھے۔ کبھی زندگی میں بھی راحیل صاحب کے گھر سے یا ان کی بیٹیوں کی جانب سے کوئی ایسا کام نہ ہوا تھا جن سے ان کی عزت پر کوئی حرف آتا۔ ان لڑکوں نے جب دیکھا کہ راحیل صاحب کے اوپر کوئی بدتمیز شخص چڑھائی کر رہا ہے تو انہوں نے بنا سوچے سمجھے عامر کو مارنا شروع کر دیا۔ دو چار مکے لاتے گھوسے کھا کر عامر کی ذرا عقل ٹھکانے آئی۔ اس نے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر وہ تن فن کرتا ہوا بائک اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کون تھا وہ راحیل صاحب؟ کون اتنی بدتمیزی سے آپ کو مخاطب کر رہا تھا؟ ان لڑکوں میں سے ایک نے راحیل صاحب سے پوچھا۔ تو راحیل صاحب نے ان تمام لڑکوں کو بغیر تفصیل کے سرسری سی پوری بات بتا دی، کیونکہ محلے میں بدنامی تو ہو ہی چکی تھی اور ان کے گھر سے تماشوں کی، گالیوں کی، بدتمیزی کی آواز سارے محلے نے سنی تھی۔ تو لوگوں کو جواب تو دینا ہی تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ میرا ناہنجار داماد تھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، اگر اب ہمیں یہ شخص اس گلی میں نظر آیا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ تمام لڑکے راحیل صاحب کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یوں ہی تھوڑی دیر کے بعد پھر گلی میں ایک شور بلند ہوا۔ عامر، اس کا باپ اور اس کی ایک منہ بولی بہن جو کہ اس کی تایا کی بیٹی تھی، لیکن رزاق صاحب نے اسے منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا، تو وہ اپنے منہ بولے باپ کی حمایت میں راحیل صاحب سے لڑنے پہنچی تھی۔ عامر کی دوبارہ راحیل صاحب کے دروازے پر جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی، تو وہ گلی کے کونے پر رہنے والی اقرا کی خالہ کے گھر پر جا کر شور شرابہ کرنے لگے۔ ان کا مقصد محلے میں راحیل اور شائستہ کی جگ ہسائی کرنا تھا، ان کی عزت کا تماشا بنانا تھا۔ لیکن جب وہ قابو سے باہر ہونے لگے تو اقرا بسمہ کے خالو نے انہیں دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور یوں وہ پھر ایک بار ذلیل ہو کر واپس اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پروف ریڈ نہیں کرا۔ لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔